اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمعے کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی کہ اسلام میں زمان اور مکان کا بڑا اثر ہوتا ہے، وقت اور جگہ کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی عبادت، ایک ہی کام، ایک ہی کارنامہ اگر آپ ایک جگہ پہ سر انجام دیتے ہیں ایک وقت میں، تو اس کی وقت، اس کی پرائس کچھ اور ہوگی، اس کا اجر کچھ اور ہوگا، اور وہی چیز، وہی عبادت، وہی کام آپ کسی دوسری جگہ دوسرے وقت پہ کرتے ہیں تو اس کے اور فضائل ہوتے ہیں، اس کی برکتیں اور ہوتی ہیں۔ جس طرح سب دن برابر نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجمعہ للعید المسلمین، کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، عید مسرت کا تہوار ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں جمعے کو عید کا دن ٹھہرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین ابراہیمی، دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی الہامی مذہب ہیں، اور ان الہامی مذہب کا جو آخری ورژن ہے وہ ہمارا اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسانیت اجتماعیت کی طرف جائے، انسانیت آپس میں پیار و محبت، اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ کرے۔ تو اسلام نے تنہا عبادت کرنے کو، جماعت کی عبادت یعنی فرض نماز کو تنہا ادا کرنے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا، بلکہ جماعت کا حکم دیا ہے کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ قائم کریں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی اپنے محلے کی مسجدوں میں۔ لیکن جمعے کو اللہ نے کہا کہ دن کے وقت، ظہر کے وقت آپ سب لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو جانا ہے مسجد کے اندر، اور وہاں صرف 2 رکعت فرض ادا کرنے ہیں۔ اور جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بھی کرنٹ افیئرز کے اوپر ہونا چاہیے، مسلمانوں کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ سنت انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جمعے کے خطبے میں مسلمانوں کے معاملات ڈسکس کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد مسلمان آپس میں گلے ملیں، ایک دوسرے کے مسائل معلوم کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، اگر کوئی معذور ہے، کسی کے گھر میں سودا سلف نہیں تو اس کے گھر میں سودا پہنچا دیں، کسی کی بچی کا اگر نکاح نہیں ہو رہا غربت کی وجہ سے تو اس کی رخصتی کا انتظام کر دیں، کسی کے بچے کی اگر فیس نہیں ہے تو اس کے بچے کی فیس کا انتظام کر دیں۔ آج ہماری عبادات کی روح ختم ہو گئی ہے، ہم سجدے تو کر رہے ہیں لیکن وہ کیفیات، وہ جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو وہ ملتی تھی عبادت سے، ایک لذت، ایک باطنی چاشنی، وہ ہمیں کیوں نہیں میسر آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت کی روح کو ختم کر دیا۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے، پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ اپنے ملفوظات میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ایک جگہ اپنے مریدین کے ساتھ، کہ 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے، تو میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو وہ بچے کہتے ہیں کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ دوسرے بچے نے میرا بٹیرا چوری کر لیا، ایک پرندہ جس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بٹیرا، وہ چوری کر لیا۔ تو جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ تم اتنے گتھم گتھا ہو، تمہارے اس گتھم گتھا ہونے کی وجہ سے اس معصوم کی جان ہی نہ چلی گئی ہو، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ کہتے ہیں میں نے ان کو ہٹایا، جب ایک بندے نے جیب میں ہاتھ مارا تو وہ جیب میں وہ پرندہ مر چکا تھا، وہ بٹیرا مر گیا تھا۔ اب وہ بچہ، ایک بچہ اٹھا کے دوسرے کی طرف پھینکتا ہے کہ یہ لے اپنا بٹیرا، اور وہ دوسرا پھر دوسرے کی طرف پھینکتا ہے کہ تو لے لے بٹیرا، کیونکہ بٹیرا مر چکا تھا۔ تو جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستو، قدر صرف روح کی ہوتی ہے، جو چیز زندہ ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ بٹیرا جب تک زندہ تھا اس پہ لڑائی ہو رہی تھی، لیکن جب یہ مر گیا تو اب دونوں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ تم لے لو، کیونکہ اس کی قیمت ختم ہو چکی۔ تو آپ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہی مثال عبادات کی بھی ہے، کہ عبادت کے اندر اگر روح ہے، یعنی عبادت کو دیکھا جائے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے یہ عبادت کرنے کا ہمیں حکم کیوں دیا ہے، تو پھر اگر ہم اس عبادت کو کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کی کوئی قیمت لگے گی۔ ورنہ جس طرح بٹیرا دوسرے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح کالے کپڑے میں لپیٹ کے وہ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، جس عبادت میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ جمعے کو کیوں کہا گیا کہ نہایا جائے، غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، اہتمام کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کے اندر نفاست آئے، آپ کے باطن کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہر میں بھی نفاست آئے،
آپ مسجد میں جائیں تو دوسرے بندے کو آپ سے خوشبو آئے، جب خوشبو آئے گی تو اس کا دل آپ کے قریب ہوگا، آپ صفوں میں اکٹھے کھڑے ہوں گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی، آپ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو اقبال کے بقول کے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے، محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جب ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں، ملک کے اعلیٰ جو عہدیداران ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر، انتظامی امور کے اعلیٰ افسران، ان کو چاہیے کہ پبلک پلیسز پہ عوامی اجتماعات میں جا کے نماز جمعہ ادا کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں مسجد میں ہمارا چیف جسٹس جمعہ ادا کرے گا، فلاں مسجد میں ہمارا حکمران جمعے کی نماز ادا کرے گا، تو کم از کم جمعے کے دن وہ اپنے مسائل کو بیان کر سکیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سیکورٹی کے معاملات وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن چھوٹے لیول کے افسران تو کم از کم جا سکتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تو جا سکتا ہے، جا کے جمعے کے دن لوگوں کے درمیان گل مل کے ان کے سے مسائل معلوم کر سکتا ہے۔ کہاں گئے وہ اللہ کے ولی قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ؟ پاکستان کی بیوروکریسی کا ایک مرکزی تھم جس کو سمجھا جاتا تھا، وہ جب ڈپٹی کمشنر جنگ تھے تو کیا وہ شہاب نامے میں لکھتے نہیں ہے کہ میں سوموار اور جمعرات کے دن غریبوں کے لیے دروازے کھول دیا کرتا تھا، غریب آ کے مجھ سے ملاقات کرتا تھا۔ اگر آپ نے قدرت اللہ شہاب کی وہ ڈی سی کی ڈائری پڑھی ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح غریب آ کے اپنے حکمرانوں کے آگے، بیوروکریسی کے آگے اپنے دکھ رکھتے ہیں، اور اگر ان کا مداوع ہو جائے تو وہ کتنی دعائیں دے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جمعے کا جو اجتماع ہے، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہو جائیں، جمعے میں ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اب اپنی رنجشیں ختم کر دیں، محبتیں بڑھانا شروع کر دیں، نفرتیں معاشرے سے ختم کرنا شروع کر دیں، تو پھر جمعے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم باغم باغ مسجد میں جائیں، نہ کسی سے ملاقات، نہ کسی سے دعا، نہ کسی سے سلام، نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ کوئی مجھے جانتا ہے، نہ امام صاحب کو مقتدیوں کا پتہ ہے نہ مقتدیوں کو امام صاحب کا پتہ ہے، نہ اپنی مسجد کے مؤذن کا پتہ ہے، نہ اپنے مسجد کے خادم کا پتہ ہے کہ اس کی کیا ضروریات ہیں۔ اپنی مسجد اللہ کا گھر ہے، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو جا کے اللہ کے گھر کو ہی دیکھ لینا چاہیے، اس خوشی کے ساتھ کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے، کہیں رنگ و روغن کا مسئلہ ہے، بجلی کے بل کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، قالین خراب ہو گئی ہے، یہاں نمازیوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، ان پریشانیوں کا مداوع کر دیا جائے۔ غرضے کہ جب ہم اس کو اجتماعیت کے انداز میں لیں گے، ایک مقصدیت کے انداز میں جمعے کو لیں گے، جمعے کا اولین مقصد جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن اسی لیے ہے کہ اس دن مل بیٹھ کے آپس میں غموں کو تقسیم کیا جائے، خوشیوں کو تقسیم کیا جائے۔ غم ایک بندے پہ ہوگا تو وہ برڈن ہوگا، وہ تھوڑا تھوڑا سب لے لیں تو ختم ہو جائے گا۔ خوشیاں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، جب خوشیاں تقسیم کریں گے تو وہ خوشیاں سب کو مل جائیں گی۔ ہم اس نہج پہ اگر اسلامی عبادات کا ایک سٹرکچر بنا لیں، جس طرح ہمارے اسلاف نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں صوفیاء نے سکھایا ہے، تو پھر جمعے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، ہماری عبادات کے اندر روح بھی آ جائے گی، اور جب عبادات کے اندر روح آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ زندگی بھی آسان فرما دے گا، اور آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی آسان فرما دے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔